بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہاری سجن۔ وقت تیزی سے گزر چکا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب نور کی شادی کا دن آ گیا۔ آج نور کی بارات تھی۔ مہندی کا فنکشن بالکل سادگی سے کیا گیا، البتہ دانیال صاحب نے بارات کا بہت زیادہ انتظام کیا تھا۔ نور صبح جلدی ہی پارلر کے لیے نکل گئی تھی۔ گھر میں کافی گہما گہمی تھی، ہر کوئی اپنی تیاری میں مصروف تھا۔ منال نور کی دوست ہونے کی وجہ سے اس کے کافی رشتہ داروں کو جانتی تھی۔ کچھ تو اسے بہو کے روپ میں دیکھ کے حیران تھے اور کچھ تجسس میں تھے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ ارحم ہوٹل کے انتظام دیکھ کر چینج کرنے کے لیے گھر آیا اور ساتھ اسے منال کو اپنے ساتھ لے کر جانا تھا، اور وہ منال کو اپنے ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن نور کو پارلر سے پک کرنے کے لیے اکیلا جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارحم کمرے میں داخل ہوا جہاں منال شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوارنے میں مصروف تھی۔ ایک پل کے لیے ارحم جیسے سب بھول کر اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ ریڈ ڈریس میں وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر سجی ہلکی ریڈ لپسٹک اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کے قریب جائے، بے ساختہ اس کے قدم منال کی طرف بڑھے تھے۔ منال ارحم کو دیکھ کر مڑی اور فوراً اپنا دوپٹہ سیٹ کیا۔ اس کے یکدم مڑنے پر ارحم جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ خود بھی حیران ہوا تھا کہ وہ کیسے منال کی طرف اپنے قدم بڑھا سکتا ہے۔ بے شک وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن وہ صرف رجا سے محبت کرتا ہے، بس وہی اس کی زندگی میں ہے، منال نہیں۔ میں تیار ہوں، چلیں؟ منال اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جانے سے پہلے وہ اسے سختی سے کہہ کر گیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے تیار رہے، ورنہ وہ اسے یہیں چھوڑ جائے گا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، وارڈروب سے میرے کپڑے نکال دو، کہتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ منال کو لگا تھا شاید آج کے دن وہ سب کچھ بھول کر اس کی تعریف کرے گا، زیادہ نہیں تو محبت سے بات ہی کر لے گا، پر شاید ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر سر جھٹک کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد ارحم تیار کھڑا تھا اور منال اب اپنا بریسلیٹ پہننے میں مصروف تھی، جو وہ تیار ہوتے ہوئے پہننا بھول گئی تھی۔ اب جلدی میں اسے پہنا بھی نہیں جا رہا۔ ارحم کو اب اس پر غصہ آ رہا۔ پیچھے 5 منٹ سے وہ بریسلیٹ پہننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کتنی دیر اور لگے گی؟ ارحم دانت پیس کر بولا۔ بس 1 منٹ۔ یہ ہو گیا۔ ٹینشن سے بار بار بریسلیٹ ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ ارحم اکتا کر اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے بریسلیٹ لیا۔ اس کی اس حرکت سے ڈر کر منال 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھ آگے کرو۔ ارحم نے مہندی سے کام لیا۔ منال نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے کیا، جس پر کل نور کی کزنز نے زبردستی مہندی لگائی تھی۔ ارحم آج چاہ کر بھی اس کا ہاتھ سختی سے نہ پکڑ سکا، اور منال اس کے ایسے ہاتھ پکڑنے پر سن سی ہو گئی۔ اسے یقین ہی آ رہا تھا کہ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، وہ بھی اس قدر نرمی سے۔ ایک پل نہیں لگا تھا ارحم کو اسے بریسلیٹ پہننے ہوئے۔ چلیں اب، یا اور کچھ رہتا ہے؟ اس کا ہاتھ آزاد کرتے ارحم نے طنزیہ پوچھا۔ اس کی آواز پر وہ چونکی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ چلو اب، اور ہاں، وہاں کسی سے بھی کوئی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، رجا سے دور رہنا، میں نہیں چاہتا وہ تمہیں ایسے دیکھے۔ ایک بار نور کی شادی ہو جائے، پھر میں خود ہی اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ارحم اسے ہدایت جاری کر رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی، منال بس اس کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی۔ کچھ دیر ارحم اور منال نور کو لے کر ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ دلہن کے جوڑے میں کچھ دیر بعد ارحم اور منال نور کو لے کر ہوٹل پہنچے تھے۔ دلہن کے جوڑے میں نور کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بچی، اللہ بری نظر سے بچائے، شازیہ بیگم نے نور کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بولتے ہوئے ان کی آنکھوں بھر آئیں۔ نور کی ماں کے جانے کے بعد انہوں نے ہی اسے ماں بن کر پالا تھا، کیونکہ اس کو ہر چیز انہوں نے سکھائی، اپنی بیٹیوں سے زیادہ پیار دیا، اور آج بار بار ان کی آنکھیں یہ سوچ کر بھر آتی تھی اگر نور انہیں چھوڑ کر پرائے گھر جا رہی ہے۔ نور تو کل سے ہی بہت رو رہی تھی، اس کے لیے وہ گھر چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا۔ اس سے پہلے شازیہ بیگم مزید کچھ کہتی، ان کی چھوٹی بیٹی نے بارات کے آنے کی اطلاع دی، جس پر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو شکر ہے بارات آ گئی، منال بیٹا تم میرے ساتھ چلو، انہیں مسکراتے ہوئے منال سے کہا۔
شادی سے کچھ دن پہلے ہی وہ دانیال صاحب کے گھر آئی تھی اور جب انہیں مناہل اور ارحم کے نکاح کا پتہ چلا پہلے تو انہیں اس بات پر شوق لگا، کچھ گھنٹے تو وہ دانیال صاحب سے جس پر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو شکر ہے برات آ گئی، مناہل بیٹا تم میرے ساتھ چلو، انہیں مسکراتے ہوئے مناہل سے کہا۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہی وہ دانیال صاحب کے گھر آئی تھی اور جب انہیں مناہل اور ارحم کے نکاح کا پتہ چلا پہلے تو انہیں اس خبر پر شوق لگا، کچھ گھنٹے تو وہ دانیال صاحب سے بہت ناراض ہوئی تھی کہ اتنی بڑی بات انہوں نے ان سے چھپائی، لیکن پھر نور کے سمجھانے پر ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تھا اور ویسے بھی انہیں مناہل بہت اچھی لگی تھی اور اس دن سے ہی وہ مناہل سے بہت محبت سے بات کرتی تھی۔ مناہل نے اس بات میں سر ہلایا اور نور کو برائڈل روم میں بٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد احد کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ بلیک کلر کی شیروانی احد پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ بارات میں سب خواتین سے مل کر مناہل کی نظر فرحت بیگم پر پڑی جو خاموشی سے ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر تو مناہل فوراً ان کی طرف لپکی۔ مما کہتے ہوئے مناہل ان کے گلے لگ گئی اور زورا کتا رونا شروع کر دیا۔ اتنے دن بعد وہ اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، کتنا یاد کرتی تھی وہ انہیں، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ نور کی شادی میں بھی آئے گی۔ فرحت بیگم بھی اپنی آنسو پر قابو نہ رکھ پائی، وہ خود بھی رونا شروع کر دیا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے مناہل کی پیشانی کو چومتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں مما، آپ کیسی ہیں؟ مناہل کی آواز بڑا مشکل ہی نکلی تھی۔ ابھی بھی ماں سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، یہ میک اپ بھی تمہارے چہرے کی اداسی مجھ سے نہیں چھپا سکتا، فرحت بیگم اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ جس پر مناہل نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا، وہ چاہ کر بھی انہیں کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ سب کچھ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب اس کے اپنے کیے کی سزا ہے، مناہل دل میں سوچ کر رہ گئی۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری سزا ختم ہو جائے گی، اللہ معاف کر دے گا، اور ایک دن اس کے بندے بھی۔ فرحت بیگم دوبارہ مناہل کو سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ، مناہل بس یہی کہہ سکی۔ رجا ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچی تھی اور آتی اس نے مناہل اور فرحت کو ملتے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ایسے ایک دوسرے سے کیوں مل رہی ہے اور وہ ایسے کیوں رو رہی ہے۔ رانی، رجا نے رانی کو آواز دی جو مٹھائی کے ٹوکرے اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ جی رجا بی بی۔ رجا کی آواز پر وہ رکی اور اس کے قریب آ کر ادب سے بولی۔ وہ مناہل ہے نا؟ رجا نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، وہ جو اب دانیال صاحب کے کہنے پر واپس برائڈل روم کی طرف جا رہی تھی۔ جی رجا بی بی، وہ مناہل بی بی ہے۔ اب میں جاؤں؟ مٹھائی کے ٹوکرے بڑے ہونے کی وجہ سے رانی سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ ہاں چلی جانا، لیکن یہ بتاؤ تم اسے مناہل بی بی کیوں کہہ رہی ہو؟ اسے رانی کو مناہل بی بی کہنا عجیب لگا تھا، ایک ملازمہ کو بی بی کہنا۔ بی بی جی اب وہ ارحم صاحب کی بیوی ہے تو بی بی جی ہی کہوں گی نا، رانی ناگواری سے بولی، اور اس کے الفاظ نے جیسے رجا کے دل میں خنجر پسود کر دیا تھا۔ رجا کو لگا تھا اب وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ رجا کی آواز بمشکل ہی نکلی تھی۔ بی بی جی ٹھیک کہہ رہی ہوں، ارحم صاحب اور مناہل بی بی کی شادی ہو چکی ہے، شاید آپ کو ابھی نہیں بتایا، کہتے ہوئے چلی گئی، اور رجا تو وہیں لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے وہ گرتی سمیرا بیگم نے فوراً اسے سنبھالا۔ کیا ہوا رجا؟ رجا کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ یکدم سے گھبرا گئی تھی۔ مما مجھے گھر جانا ہے، آپ پلیز مجھے گاڑی تک چھوڑ آئیے۔ رجا کے الفاظ حلق میں ہی اٹک رہے تھے، اس میں اب چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ پر ہوا کیا ہے میری جان؟ ابھی تو نور کا نکاح بھی نہیں ہوا۔ وہ یہ شازیہ بیگم سے مل کر اس کی طرف آئی تھی، اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مما میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ رجا اب کی بار چلائی تھی۔ اچھا چلو۔ سمیرا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر باہر کی طرف بڑھ گئی جا رہی ہے۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔